الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بآواز بلند صلوات. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے، پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بانی صفحہ اعضاء کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے، طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت، وسعت رزق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم حاضرین صفحہ اعضاء کی دلی تمناؤں، مرادوں، آرزوؤں کو پورا فرمائے، اور مالک کائنات محمد و آل محمد کے صدقے ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت روضہ رسول اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا، سامرہ و نجف، زیارت ثانی زہرا، شاہ خراسان و معصومہ قم نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضیٰ ابن خدیجۃ الکبریٰ، وارث انبیاء، وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے، اور آن جناب کی دعائے خیر بانی صفحہ اعضاء اور حاضرین صفحہ اعضاء کے شامل حال فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائیں، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ،
ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ وعطرتہ وخیرتہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما علی الامام المنتظر الحجۃ ثانی عشر، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام براءۃ من النار۔ وقال اللہ تبارک وتعالی مخاطبا لفاطمۃ بنت اسد، یا فاطمۃ سمیہ علیہ، خلقتہ بقدرتی ونور عزتی وجلالی، واشتققت اسمہ باسمی وأدبته بآدابی وأوقفته على غامز علمی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، آج کی عظیم مجلس، عظیم گفتگو جو آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نہایت ہی خوبصورت جملے سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید الرسل، امام الانبیاء، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہے۔ ہمراہی فرمائیے، مجلس بہت عظیم ہوگی۔ صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شعفے بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ جیتے رہو، یہ مجمع بھلا یہ بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ دعا دینے میں آپ میں سے کوئی بھی بخیل نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے،
اول نور بھی ہے، کیا حسین جملہ ہے، کیا قیمتی الفاظ ہیں۔ وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، کا مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جیتے رہو وہ مصطفیٰ جن کا، میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ دلوں میں نورانیت آ گئی۔ میں قیمتی جملے یہ اکثر مجالس میں یہ میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے ظاہر ہے کہ جتنے بھی آل محمد کے ماننے والے ہیں تو ان کے ظاہر ہے کہ ان کے مبارک لبوں پر ایک لفظ یا ایک جملہ بار بار آیا کرتا ہے۔ مثلا ہم اپنے بچوں کو آغوش مادر سے ہی، ماں کی گود سے ہی محمد و آل محمد یہ الفاظ سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ اور اطرت رسول اللہ، ایسے ہی ہے نا، رسالت اور خاندان رسالت۔ اچھا دوستو، یہ ہمارے نونہال بیٹھے، آپ کچھ میرے بزرگ، کچھ میرے ہم عمر، کچھ جوان سال بیٹھے ہو، کبھی غور کیا، کبھی سوچا، کبھی تدبر کیا کہ محمد و آل محمد میں کتنا گہرا رابطہ ہے؟ اگر یہ 12 جملے میں کہہ دوں اور میں دعا کا مستحق بن جاؤں تو پھر تو مصلی عبادت پر دعا دو گے نو، توجہ فرمائیے گا بھئی۔ کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ اور اطرت رسول میں، نبوت اور خاندان نبوت میں، رسالت اور اطرت رسول میں کیا رابطہ ہے، کتنا گہرا تعلق ہے؟ آپ اچھے سامعین میں سے میرے بزرگ بھی ہیں، ذرا جملہ سنیے گا۔ خدا کی قسم لکھنے والے نے کیا حسین جملے لکھے، توجہ فرمائے۔ اس نے کہا کہ انبیاء کی پاکیزہ صف میں مصطفیٰ وہ عظمتوں والے پیغمبر ہیں کہ جن کی عظمت کو علی اور عصمت کو بطول کہتے ہیں۔ آئے 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 زندگی ہو یا علی یا علی یا علی، جیتے رہو۔ یہ میری سعادت ہے کہ رجب کے مہینے میں مومنوں کی چہرے کی زیارت کر رہا ہوں اور میں تکلف آنا پڑتا ہی نہیں، آپ مجھ سے سن چکے ہیں، میں پھر کہہ دیتا ہوں۔ قبلہ سنیے گا، انبیاء کی معصوم صف میں، توجہ، مصطفیٰ وہ باشرف نبی ہے جن کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صبر کو حسین، جن کے سجادہ نماز کو زین العابدین محمد وہ ہے، جن کے اظہار علم کو باقر مصطفیٰ وہ ہے، جن کے سخن حق کو صادق مصطفیٰ وہ ہے، جن کے مزاج کو کاظم اور مرضی کو رضا کہتے ہیں۔ آئے 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 آئے، آج ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم محمد و آل محمد، جیتے رہو، یہ ہم محمد و آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کی پاکیزگی کو تقی، نقاوت کو نقی، جملے آخر تک سننا، نقاوت کو نقی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کی حابت کو عسکری، اور محمد وہ عظمت والے نبی ہے کہ جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ بیٹا سنیے گا، جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ کوئی مجلس عزا ہو یا جشن مسرت ہو، جب تک دو ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو، نہ کوئی مجلس مکمل ہوتی ہے، نہ کوئی جشن مسرت مکمل ہوتا ہے۔ میں پھر سے جملہ کہہ دیتا ہوں، مصطفیٰ وہ ہیں جن کی حابت کو عسکری، جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ دنیا اللہ جانے کہاں پھر رہی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کی حابت کو عسکری، جن کے قیام کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہیں جن کی دولت اور ثروت کو خدیجہ اور جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں، جن کی حفاظت کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا میرے سامنے نا 2-3 حدیثیں آئیں،
بڑی قیمتی. ظاہر ہے سرکار سید الانبیاء نے ان کی عظمت یہ ہے. میرا موضوع ہے قرآن اور اہل البیت. میں موضوع سے باہر نہیں پڑھتا. قرآن اور اہل البیت سنیے گا، یا رسول اللہ اور اطرت رسول اللہ. قرآن بھی ساتھ آ جائے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اچھا غور فرمائے گا. اچھا 2-3 حدیثیں میرے سامنے آئیں. ویسے تو جب مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایک حدیثیں جن کی ہم زیارت کرتے ہیں مطالعہ ہوتا ہے، لیکن 2 حدیثیں بڑی ہیں. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو ان بچوں کو بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے. یہ 2 حدیثیں سرکار سید الانبیاء نے مسند رسالت میں بیٹھ کے دنیا کو خطاب کیا. کہا کہ اگر میری عظمت، میرا مقام، میرا شرف، میرا مقام و منزلت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. گھبرا کے نہ سنو، با معرفت جیسے ہو رہو با معرفت. آج کی گفتگو کا میں نے اتنا عظیم نتیجہ دینا ہے کہ میں پورے 10 دن یہاں پڑھ گیا ہوں، یہ ایک مجلس ان 10 دنوں پر حاوی ہے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو خلق فرمایا. زبان وہی ہے، نور قدسی بھی وہی ہے، مسند بھی وہی ہے. جیسے پہلی حدیث توجہ فرمائیے گا سایہ وحی الہی میں کہی گئی، اسی طرح دوسری حدیث بھی سرکار رسالت نے زبان وہی، ہستی وہی، توجہ فرمائیے گا، اور وحی کے سائے میں وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں پتہ نہیں دنیا کو ہو کیا جاتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں انا و علی میں نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. اللہ اکبر. دیکھا میں نے عظیم نتیجہ دینا آج کی گفتگو کا. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اب مسند وہی ہے، کہنے والے کون ہیں؟ امیر المومنین. جملے کہوں دلوں میں مزید نورانیت آ جائے تاکہ مجھے گفتگو آپ تک پہنچانا ہے. غور فرمائیے، خدا کرے وقت میں بھی برکت رہے. توجہ فرمائیے گا. اچھا جی، کون ہے امیر المومنین؟ یعصب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جنب اللہ کنز اللہ خازن علم اللہ قسیم النار والجنہ قائد السابقین الی الجنہ. میں صرف 2 لفظوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں. جناب شیخ صدوق نے لکھا کہ اگر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کائنات میں اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے جیتے رہو. اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں. خازن علم اللہ، اللہ کے علم کے خزانہ دار کو علی کہتے ہیں. پھر جنہوں نے جو دوسرا لفظ میں نے بولا ہے توجہ فرمائیے گا، کہا قائد السابقین الی الجنہ. فرمایا آدم سے لے کر الی یوم القیامہ جتنے لوگ بہشت میں جائیں گے سب کو بہشت کا راستہ دکھانے والے کو علی کہتے ہیں. جیتے رہو. قدر فرما سکتے ہو تو فرما لینا، میں تو بہرحال خدمت کرتا ہی رہتا ہوں. اب مسند پہ امیر المومنین ہے. میں نئی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امیر المومنین ہے اور سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے پدر ابو طالب کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر میرے پدر ابو طالب کی، میں نے 4 مصرے پڑھنے ہیں توجہ فرمائیے گا، تول لینا. پھر اگر میرے پدر ابو طالب کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو، غور فرما رہے ہو، تو سرکار امیر المومنین نے فرمایا اِنَّا نُورَهُ مِن نُورِنَا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ أَن يَخْلُقَ آدَمَ أَلْفَ سَنَةٍ. علی بن ابی طالب ہے، دنیا کو اپنے پدر ابو طالب کی عظمت کو علی بتانا چاہ رہے ہیں. علی فرما رہے ہیں سنو میرے باپ ابو طالب کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ فرما رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. علی ہاں علی کی شان میں کیا کہا میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. پھر علی ابن ابو طالب، علی ابن ابی طالب نے جناب ابو طالب کی عظمت کے بارے میں جملہ کہا سنو میرے باپ ابو طالب کا نور میرے اور میرے سردار محمد کے نور سے ہے. میں نے کہا نا میں جیتے رہو جیتے رہو.
جی کہ میرے پدر میرے باپ ابو طالب کا نور میرے توجہ اور میرے سردار مصطفیٰ کے نور سے ہے. یا علی یہ نور کب خلق ہوا؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. علی فرماتے ہیں خلقہ اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم الف سنۃ، کہ میرے باپ ابو طالب کے نور کو اللہ نے آدم کے بنانے سے 1000 سال پہلے خلق فرمایا تھا. میں عربی عبارتوں کے پڑھنے کا بہت عادی ہوں، ظاہر کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں، عربی کی خطابیں پڑھتے ہیں، لیکن آج ذرا جملے سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. اب یہی علی بن ابی طالب کی برادر عظمت ہے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. علی بن ابی طالب اس ابو طالب کے گھر میں اللہ نے بھیجے ہیں جن کا نور آدم سے پہلے خلق ہوا. دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اللہ نے اس آغوش کو علی بن ابی طالب کے ذریعے زینت بخشی ہے جسے محمد جیسا نبی ماں کہہ کر پکارا کرتا تھا. ہائے 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 ہائے، شاید میں بات دلوں تک نہیں پہنچا سکا. اللہ اکبر، توجہ فرمائی آپ نے. اور فرمایا جنہیں نبیوں کے سردار نبی ماں کہہ کر پکارتے تھے، اللہ نے اس آغوش کو علی کے ذریعے زینت بخشی. اور ابو طالب کا وہ مقام ہے. جملے سنے ہیں آپ نے؟ ابو طالب کے گھر میں بیٹھی ہیں. 5 منٹ مجھے بس صرف علی پڑھنے دیں، پھر میں آگے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. سنیے گا. ابو طالب کے گھر میں ہے کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد. غور فرمائیے گا. خطاب ہو رہا ہے، ہیڈ لائنز ہے. جشن کبھی ہوا تو مفصل سناؤں گا، لیکن آج یہ 5 منٹ بے شک گھڑی پہ رکھ لو، سن لو، آپ کو پورے ماہ رجب کا لطف محسوس ہو جائے گا. غور فرمائیے گا. بیٹھی ہیں، ادھر سے ایک آواز جناب فاطمہ بنت اسد کی مقدس سماعتوں سے ٹکرائی. کہا اخرجی وتعالین الیہ. کہا فاطمہ بنت اسد ابو طالب کا گھر چھوڑو، میرا گھر حاضر ہے. ہائے ہائے ہائے، جیتے رہو یار. یہ چہرے ہاتھ مانگ کے بیٹھو، مت بیٹھو، میں 5 منٹ علی پڑھنے لگا ہوں. کہا ابو طالب کا گھر چھوڑو، میرا گھر حاضر ہے. لکھنے والے نے لکھا ہے علی کی ماں نے ابو طالب کے گھر کو چھوڑا ہے. توجہ فرمائیے گا. قدم بڑھاتی آ رہی ہے، حرم میں آئی. فاطمہ بنت اسد نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کر رہی ہے جناب فاطمہ بنت اسد. کسی نے نا جناب فاطمہ بنت اسد کے آنے کو بس کچھ مصرے سن لو، مجھے دعا دے دینا. آنے کو نا عجیب جملے میں لکھا، توجہ فرمائے گا. کہا ام ایمان خانہ یزداں کی طرف چلی، گویا کہ خوشبو اپنے گلستان کی طرف چلی. نہیں شاید پیچھے رہ گیا، میں پڑھ دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. گویا کہ خوشبو اپنے گلستان کی طرف چلی. لکھنے والے نے کیا حسین جملہ لکھا ہے، توجہ فرمائیے گا. کہا علی کی ماں بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. دوسرا جملہ کہوں، کہا کہ قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے دیوار کعبہ نے مسکرا کے علی کی ماں کا استقبال کیا. ہوئے 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 ہوئے، کوئی باز آؤ کہ اگر سامنے بیٹھا ہے تو توجہ فرمائیے گا. قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے دیوار کعبہ نے مسکرا کے علی کی ماں کا استقبال کیا. قبلہ محفوظ کر لینا. 3 شاعر ہیں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کس طرح سے کعبہ نے علی کی ماں کا مسکرا کے استقبال کیا. پہلے نے لکھا، سنیے گا آپ ذرا، دعا دینا ہاتھ اٹھا کے. پہلے نے لکھا، کہا کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا. سنیے گا، کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا.
اوئے ہوئے ہوئے کیا خدا کی قسم لکھا ہے قبلہ کہ کعبہ خوشی سے جھوم اٹھا، مسکرا دیا، دل چیر کر علی کے لیے در بنا دیا، ادھر قلم رکا۔ دوسرے شاعر نے قبلہ قلم اٹھایا، قلم اٹھا کے نا اس نے کہا تو نے بڑی محدود بات کی ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ کہتا ہے کھیل اٹھا تھا جیسے کلی کھیل کر پھول بنتی ہے، کہا کھیل اٹھا تھا کعبہ کبھی آمد پہ کسی کی، ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، ہونٹوں پہ لکیر اب بھی سلامت ہے ہنسی کی۔ اچھا حاجی جاتا ہے نا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، 5 منٹ مانگے ہیں توجہ فرمائے گا، حاجی جاتا ہے نا بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، ایسے ہے نا بس جس طرف سے گزرا اس کی نگاہوں کو کعبہ بڑا حسین لگتا ہے، جس طرف سے بھی گزرے اللہ کا گھر ہے بہت حسین ہے، ہم سب کی محبتیں ہیں عقیدتیں ہیں، لیکن اس نے جو اردو میں اچھا انٹرسٹ رکھتے ہو اور اس کو ذرا مصرے کو سمجھنا، یہ لکھنوی مصرع ہے اور بڑا قیمتی ہے، تو یہ توجہ فرمائیے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک حاجی ہے اور جب طواف کرتا ہے تو رکن یمانی کے پاس آ کے رک جاتا ہے، توجہ فرمائے گا، جہاں سے فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں وارد ہوئی تھی وہاں آ کے رک جاتا ہے۔ تو وہ تیسرا شاعر، 3 کہے نا میں نے، تیسرا شاعر نے جملہ لکھا، اس نے کہا کہ کتنا حسین کعبہ ہے پر اس کے باوجود، کہتا ہے کتنا حسین کعبہ ہے پر اس کے باوجود اٹکا ہے دیدہ بس میرا ایک دراڑ میں۔ جیتے رہو، اب سمجھ آئے گی تو دعا دو گے۔ کہتا ہے کتنا حسین کعبہ ہے پر اس کے باوجود اٹکا ہے، رکا ہے دیدہ میری نگاہیں، اٹکا ہے دیدہ بس میرا ایک دراڑ میں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ عظمت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی۔ اچھا کبھی یہ سوچا ہے کہ بیت اللہ سے مصطفیٰ کو کیا ملا؟ مصطفیٰ کو کیا ملا بیت اللہ سے؟ قبلہ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں، بس آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں مزید۔ یہ بیت اللہ، سنیے گا، بیت اللہ سے مصطفیٰ کو کیا ملا؟ بہت حسین جملے لکھنے والے نے۔ جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اللہ رب العزت نے علی کے ذریعے آغوش فاطمہ کو زینت بخشی۔ سنیے گا، پھر ایک آواز آئی، 4 راتیں اور 3 دن گزرنے کے بعد پھر ایک آواز آئی، کہا فاطمہ بنت اسد یہ تو بیت اللہ ہے، جوف کعبہ میں بیٹھی ہو، ذرا بیت اللہ سے باہر تشریف لے جائیں۔ سنو جملہ بڑا قیمتی ہے، دنیا کو پتا تو چلے کہ ہم نے تمہیں کیسا علی دیا ہے۔ اللہ اکبر، بس اسی بات کو کہہ کے میں موضوع کو پڑھنے لگا، غور فرمائیے گا۔ وہ لکھنے والے نے نا ادھر علی کی ماں بیت اللہ سے اپنے آپ کو سمیٹ کر برآمد ہونا چاہتی ہے، ادھر خطاب ہو گیا، کہا مصطفیٰ اٹھو، تیری رسالت کا گواہ آ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، تیری رسالت کا گواہ آ رہا ہے۔ ادھر سے رسالت کے قدم بڑھ رہے ہیں، ادھر سے فاطمہ بنت اسد بیت اللہ سے برآمد ہونا چاہتی ہے، توجہ فرمائیے گا۔ لکھنے والے نے 6 مصرے لکھے، بس جشن اسی پہ ہو جائے گا، یعنی دعا لے لوں گا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جملے سنیے گا بڑے قیمتی ہے، کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، ادھر سے علی کی ماں، ادھر سے سید الانبیاء، گھبرا کے نہ بیٹھو، کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ جیتے رہو کھل کے ذرا سنو، یہ 6 مصرے میں آگے پڑھنے لگاؤ۔ کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ علی سنیے گا بیٹا، سنیے گا، کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ سنیے گا، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو 2 ٹکڑوں میں ہوا تقسیم، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ قبلہ اتنا بڑا مصرع ہے، کہا نبی کی گود میں
آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہے کعبے سے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو میں نے سمجھا جو ابتدا میں نے کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے، وہ ایک نور جو دو ٹکڑوں میں ہوا تقسیم وہ آج ہو کے مکمل، سنیے گا میری طرف رہے گا، وہ آج ہو کے مکمل چلا ہے کعبے سے۔ نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہے کعبے سے۔ یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا۔ عمران شاعر جناب ابو طالب کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، کہتا ہے یہیں سے آپ کا آخر بھی آئے گا عمران، ابھی تو پہلا پسر آ رہا ہے کعبے سے۔ یہ کہا یا علی بلند خواب سے تعبیر خواب ہے کہ نہیں، بلند خواب سے تعبیر خواب ہے کہ نہیں، یہ دشت کرب و بلا پوچھتا ہے کعبے سے۔ اور کیا عظمت ہے، یہی سے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دشت کرب و بلا پوچھتا ہے کعبے سے۔ جب مصطفیٰ کی آغوش میں اب موضوع پڑھنے لگا ہوں، قرآن اور پھر عطرت پڑھ کے دعا لے لیتا ہوں، سنیے گا ذرا جملے۔ جب آغوش رسالت میں علی بن ابی طالب آئے تو سرکار نے عین اللہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ جب اپنی آنکھوں کو کھولا، چہرہ رسالت کی زیارت کی، سرکار سید الانبیاء نے ایک جملہ کہا یا علی خصصتنی بنظرک و خصصتک بعلمی، کہا یا علی تو نے اپنی پاکیزہ نگاہوں کے لیے محمد کے چہرے کو پسند کیا، ہم نے اپنے علم کے لیے آپ کو پسند کر لیا۔ یا علی تیری نگاہوں نے مجھے چنا، میرے سینے نے توجہ، میرے علم نے آپ کو منتخب کر لیا۔ اچھا سنو، یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اب یہ موضوع سے میں تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، توجہ فرمائے گا، لیکن نہیں، سرکار امیر المومنین نے آغوش رسالت میں قرآن پڑھا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہی مومن فلاح پا گئے، علی فرما رہے ہیں فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کو نہایت خشوع خضوع توجہ کامل سے پڑھتے ہیں، توجہ کامل سے پڑھتے ہیں۔ پیغام ہے نا آپ کے مولا کا کہ نماز توجہ کامل سے پڑھتے ہیں۔ وہ علی جس نے قرآن پڑھا آغوش رسالت میں، کبھی سنا ہے، سوچا ہے، اب موضوع بڑا قیمتی ہونے لگا ہے، سوچا ہے کہ سرکار امیر المومنین نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ کی رسالت کے دو معجزے ہیں، یہ 20 منٹ بڑے قیمتی ہیں۔ سرکار رسالت کے دو معجزے ہیں، ایک قرآن، دوسرا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ تکلف سے نہیں کہہ رہا، قرآن بھی معجزہ مصطفیٰ رسالت محمد ہے، اور امیر المومنین بھی معجزہ رسالت مصطفیٰ ہے۔ پوچھو علی بن ابی طالب سے یہ قرآن کیا ہے؟ اب میرا بیٹا، بچوں، جوانوں، سب یہ 20 منٹ میرے بڑے قیمتی ہیں، سنیے گا یہ قرآن کیا ہے۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ هُوَ الْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ هُوَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ۔ علی فرماتے ہیں ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة ونقصان، زيادة في هدى ونقصان في أما۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا لَيْسَ لِأَحَدٍ بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من حاجة۔ یہ علی بن ابی طالب کے جملے ہیں۔ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں فاستشفوه به، فاستشفوه على أدوائكم
فاستشفوه على ادوائكم واستعينوا به على لاوائكم فان فيه شفاء من اکبر الداء الكفر والنفاق والغي والضلال. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں واسألوا اللہ به وتوجهوا الیہ بحبه ولا تسألوا به خلقه. علی فرماتے ہیں ما توجہ العباد الی اللہ بمثلہ. کیا قیمتی جملے ہیں. نہج البلاغہ ہے. مصطفیٰ کی رسالت کے دو معجزے ہیں. ایک معجزہ کا نام ہے قرآن, ایک معجزہ کا نام ہے علی ابن ابی طالب. میں نے علی کی بارگاہ میں التجا کی, میں نے کہا یا علی آپ ہی فرما دیجئے یہ قرآن کتنی عظمت والا. بہت بڑا نتیجہ دے رہا ہوں میں, بہت بڑا وعدہ کر چکا ہوں کہ ایک مجلس 10 پہ حاوی ہوگی. سنیے گا علی ابن ابی طالب نے فرمایا سنو میرے شیعہ, سنو میرے ماننے والے, کہا وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. علی فرماتے ہیں جان لو میرے شیعہ یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. میں اٹھوال کے مجمع سے آج زندگی میں ہاتھ باندھ رہا ہوں, یہ میرے جملے ضائع نہ ہونے دینا. علی فرماتے ہیں یہ قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. علی فرماتے ہیں یہ قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا ہے. علی فرماتے ہیں یہ قرآن وہ گفتگو کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. علی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کھلتا ہے, جوان ہے, بچہ ہے, ماں ہے, بیٹا ہے, بہو ہے, جب قرآن کے محضر میں بیٹھ جاتے ہیں یعنی قرآن کی ہم نشینی انہیں نصیب ہو جاتی ہے. علی فرماتے ہیں جب کوئی قرآن کے پاس بیٹھتا ہے اور پھر قرآن سے الوداع ہو کر جانے لگتا ہے, علی فرماتے ہیں ایک چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کی ایک چیز میں کمی ہو جاتی ہے. علی فرماتے ہیں زیادتاً فی ہدن و نقصاناً فی اما. کا قرآن کی ہم نشینی کا اثر یہ ہے اس کی ہدایت بڑھ جاتی ہے, اس کی گمراہی میں کمی ہو جاتی ہے. جیتے رہو قبلہ بہت قیمتی موضوع پڑھنا, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. علی فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَا. علی فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن کا علم آ جائے پھر اسے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کے پاس سارے علم آ جائے قرآن نہ آئے اس کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہوتا. علی فرماتے ہیں فَاسْتَشْفُوهُ عَلَىٰ أَدْوَائِكُمْ. علی فرماتے ہیں اپنی بیماریوں میں قرآن سے شفا لو. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَاوَائِكُمْ. اپنی پریشانیوں میں قرآن سے مدد مانگو. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ. علی فرماتے ہیں سنیے گا, علی فرماتے ہیں قرآن کو وسیلہ بناؤ, وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کرو. دلوں میں جتنی محبت ہے اس محبت کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کیا کرو. جیتے رہو. اب پتہ چلا آپ کو. ہاں بھائی علی فرماتے ہیں فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ. علی فرماتے ہیں بڑی بڑی بیماریوں کی شفا قرآن میں پائی جاتی ہے. کفر کی بیماری ہے تو شفا میں ہے, نفاق کی بیماری ہے تو شفا میں ہے. قرآن نفاق کی شفا ہے, نفاق کی بیماری سے شفا ہے تو وہ قرآن میں ہے. قرآن ہلاکت سے بچا لیتا ہے, قرآن گمراہی اور ضلالت سے بچا لیتا ہے. علی فرماتے ہیں جملہ سنیے گا, علی فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ. کا قرآن کو لوگوں سے مانگنے کا وسیلہ نہ بناؤ. قرآن کو سننے کا موضوع, خدا کی قسم قرآن کو لوگوں سے مانگنے کا وسیلہ نہ بناؤ. علی فرماتے ہیں ما توجہ العباد الی اللہ بمثلہ. فرمایا قرآن جیسا. علی فرماتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا یا خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے مجھے قرآن سے بڑا کوئی اور وسیلہ نظر نہ آیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن و اہل بیت میں رابط اتنا ہے کہ بنت مصطفیٰ جب دربار میں گئی تھی تو بی بی نے کیا فرمایا تھا؟ بی بی نے فرمایا تھا کتاب اللہ معنا. فرمایا منبر پر بیٹھنے والے قرآن ہمارے ساتھ ہے, تو کون ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں حکم کرے؟ زندگی اللہ اکبر. زندگی ہو خدا کی قسم, جوانی نصیب ہو. اسی سائے قرآن میں اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائے. یہ قیمتی جملے ہیں, سنیے گا, غور فرمائیے گا. بی بی نے فرمایا والقرآن معنا, قرآن ہمارے ساتھ ہے.
توجہ فرمائیے گا، اگر کوئی ویلیو ہے تو اہل البیت کے ساتھ قرآن کی ہے۔ اللہ، اگر کوئی اتھارٹی ہے تو وہ قرآن کی ہے۔ اچھا، پھر سرکار سید الانبیاء نے، آپ نے مجھے بہت دعا دی، چلو میں موضوع کو مکمل کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، پھر ملاقات ہو جائے گی تو پھر پڑھ لیں گے۔ جملہ سنیے گا، اب سوچو کہ جن کے قلب مصطفیٰ پر، جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے کیا فرمایا؟ کہوں قیمتی باتیں کر دوں، چار کی چار قیمتی باتیں اور کر دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ علی بن ابی سرکار سید الانبیاء نے فرمایا، سنیے گا، ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والذل یوم الحرور والہدی بعد ضلالہ فادرسوا القرآن فإنہ کلام الرحمن وحرز من الشیطان ورجحان فی المیزان۔ سرکار سید الانبیاء نے، مولا علی نے کیا فرمایا، صدیقہ طاہرہ نے کیا فرمایا؟ اب سب سے بڑی بات ظاہر ہے میں نے آخر میں سنبھال کر رکھی، میں نے کہا سرکار رسالت جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت پر شہیدوں والی موت کا اجر مل جائے، اگر روز قیامت کی گرمی میں لواء الحمد کا سایہ چاہتے ہو، علی فرماتے ہیں، غور فرمانا، علی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ روز قیامت لواء الحمد کا سایہ تمہیں نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، یہ لفظ پوری مجلس کا جان ہے، اس کو یاد رکھنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَدْرُسُ الْقُرْآنِ، قرآن کھولو، قرآن سے درس لیتے جاؤ، قرآن کھولو، قرآن سبق لیتے جاؤ۔ قرآن کھولے گا نا، بچہ پڑھے گا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جوان پڑھے گا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا۔ قرآن کھولے گا، بچہ پڑھے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا ادب والا بن جائے گا۔ قرآن کھولے گا، بچہ پڑھے گا، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، توجہ فرمائے گا، مومن وہ ہوتا ہے لوگ غلطیاں کرتے ہیں یہ درگزر کر دیتا ہے۔ قرآن کھلے گا، توجہ فرمائیے گا، تو بچے کی تربیت ہو جائے گی۔ پھر پیغمبر نے تین قیمتی لفظ استعمال کیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ کلام الرحمن، قرآن رحمان کا کلام ہے، وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّیطان، قرآن وہ ہے جو تمہیں شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچا لیتا ہے، وَرُجْحَانٌ فِی الْمِیزَان، قرآن وہ ہے جب روز قیامت جاؤ گے، توجہ تمہارے میزان عمل میں سب سے وزنی عمل بھی قرآن ہوگا۔ ہوئے 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 ہوئے، سنیے گا، قرآن میں نے پڑھ لیا، توجہ فرمائیے گا، موضوع بہت نفیس ہے، غور فرمائیے گا۔ اچھا، میں بیٹھا ہوا تو یہ ساری پیغمبر کے فرامین میرے سامنے تھے۔ پھر سرکار رسالت نے فرمایا 10 منٹ عبادت ہے، پھر سرکار نے فرمایا سنو بجوانوں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر اہل آسماں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، زندگی ہو آخری آدمی تک میری ماں بہن خیال رکھا کرو کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر گھر سے کبھی باہر نہ جائے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا اللہ نے جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر بنائے۔ جب کوئی جائے گا اسے کہا جائے گا وَقْرَأْ وَرْفَعْ، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات کی طرح بڑھتا جا، توجہ فرمائے گا۔ پھر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے تو سمجھ لیا نا بھائی جس کا خاندان بڑا وہ صاحب فضیلت۔ کوئی غیر سید بات کرتا تو ہم سید ناراض بھی ہو جاتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں آپ ناراض نہیں ہوگے۔ ہم نے کہا جس کا خاندان بڑا وہ صاحب فضیلت، جس کے پاس دولت ثروت مال زیادہ وہ صاحب فضیلت۔ ہم نے سمجھ لیا جس کا منصب بڑا وہ صاحب فضیلت، نہیں، مصطفیٰ نے معیار بدل گیا۔ دیکھو اس کے سینے میں نور قرآن کتنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا، یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا تھا، اب گھبرانا نہیں ہے، یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا تھا۔
سرکار کی ایک حدیث میرے سامنے آ گئی، میں تو کمزور دل کا آدمی ہوں، بہرحال گھبرا ہی گیا جب سرکار نے فرمایا رب تال القرآن والقرآن یلعنہم، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیا ہو گیا؟ بیٹھے بیٹھے سننا جوانوں، سننا میں بہت بڑا، میں نے کہا نا ایک مجلس میں پورے عشرے پہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ عمدہ ہے، اس پہ وزنی ہے، بھاری ہے، ذرا جملے سنیے گا، غور فرمائیے گا۔ کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ سعادت مند زندگی چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے، شہادت کی موت چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے، لواء الحمد کا سایہ چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے۔ آپ تھک گئے تو میں چھوڑ دوں، توجہ فرمائے کہ لواء الحمد کا سایہ چاہیے تو قرآن عطا کرتا ہے، قرآن گمراہی سے نکال کر، بیٹا ادھر دیکھیے گا، قرآن کیا ہے؟ گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ قرآن رحمان کا کلام ہے، قرآن شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچا لیتا ہے۔ قرآن توجہ روز قیامت میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، آگے قرآن سکھاتا ہے۔ جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، غور فرما رہے ہو نا؟ جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جائے وہ اہل آسمان کے لیے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ لو اب ذرا قیمتی جملے سننا، علی فرماتے ہیں قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو اپنے سے نصیحت لینے والے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ قرآن وہ ہادی ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ قرآن وہ گفتگو کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ قرآن اپنے ہم نشی میں ہدایت بھر دیتا ہے، گمراہی سے اسے دور کر دیتا ہے۔ کہا قرآن سے شفا لو، قرآن سے مدد مانگو، غور ہے نا؟ قرآن سے مدد مانگو، پوری محبت کے ساتھ قرآن کی طرف رجوع کیا کرو۔ یہ علی فرما رہے ہیں۔ خود قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، قرآن کہتا ہے میں رحمت ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدی للمتقین ہوں، قرآن کہتا ہے میں تبیانا لکل شیء ہوں۔ نہیں گم سم ہو گئے آپ۔ قرآن کہتا ہے میں نور ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدایت ہوں، قرآن کہتا ہے میں تبیانا لکل شیء ہوں، قرآن کہتا ہے میں ہدی للمتقین ہوں۔ ہاں میرے بزرگ، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، قرآن تبیانا لکل شیء ہے، قرآن آتش جہنم سے بچا لیتا ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن وہ بولنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ سنیے گا، قرآن ہر پڑھنے والے پر لعنت نہیں کرتا، قرآن ان پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وارثوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا آتانی جبرائیل من قبل ربی فقال یا محمد ان اللہ یقرأک السلام ویقول، توجہ فرمائیے گا، انی لا اعذب من تولا ویقول بشر اخاک علی انی لا اعذب من تولاہ ولا ارحم من آداہ۔ دنیا جس دروازے پر ٹھوکریں جا کے کھاتی ہے کھائے، ہمیں تو علی کا دروازہ ملا ہے نا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میں مسند رسالت پر بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے، کہا اے مصطفیٰ اللہ سلام بھیج رہا ہے، ابھی مسند کو چھوڑو، بشر اخاک علی، اپنے بھائی علی کو جا کر بشارت دے دو۔ اللہ فرما رہا ہے انی لا اعذب من تولا، جو علی کے دائرہ ولایت میں آ جائے میں اللہ اس پر عذاب نہیں کرتا، جو علی سے عداوت رکھے میں اللہ اس پر کبھی رحم نہیں کرتا۔ علی مولا زندگی سلامتی ہو، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، سلیمان یک زبان آرہے حیدری، سلامتی ہو۔ نتیجہ میں نے ابھی دینا ہے گفتگو کا، نتیجہ ابھی گفتگو کا ہوگا، سنیے گا۔ قرآن کیا ہے؟ نور، شفا، رحمت، ہدی للمتقین، تبیانا لکل شیء۔ قرآن شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچاتا ہے۔ سنو ذرا جملے سنو، قیمتی ہے۔ توجہ فرمائے کہ دنیا کہتی ہے جی ہم نے اتنے بندوں کو قرآن پڑھا لیا، ہمارا فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے قرآن کی زیارت کرنا ثواب، قرآن کی تلاوت کرنا ثواب، قرآن کو مس کرنا ثواب، دل و دماغ میں قرآن کو جگہ دینا یعنی جس کو آپ حفظ کرتے ہیں اس کا ثواب ہے۔ لیکن سوچا ہے پیغمبر نے فرمایا ہے فدرس القرآن، رٹا صرف نہیں لانا، قرآن تو سبق بھی لینا ہے۔ تو جو صرف رٹا نہیں لگانا، قرآن سے سبق بھی
لینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد بھری ہوئی، بھائی تمہیں مبارک ہو، ہم بھی کوشش تو کر رہے ہیں اور کیا کرو کوشش۔ توجہ فرمائے گا، مسجد با رونق ہونی چاہیے، ہر بچے کی زبان پہ جو ہے وہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہونی چاہیے، گھر سے نکلے تو پتہ چلے کہ قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے۔ جملے سنیے گا، قیمتی جملے کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قرآن سے درس لو۔ پھر پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا۔ اٹھوال کا مجمع میں 12 آیتیں پڑھنے لگا تھا، جتنا آپ کا مقدر ہے 5 6 7 2 3 جتنی بھی ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن بحث کی گفتگو کی قدر فرمانا۔ سنیے گا، دنیا کہتی ہے ہم بڑے بڑے قاری ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے جملہ کہا، میری طرف دیکھنا میرے بھائی، میں نے جملہ کہا، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو آیت تطہیر پڑھے اور عطرت رسول کی عصمت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو آیت مبیلہ پڑھے، بنت مصطفیٰ کی صداقت کا قائل نہ ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو انما ولیکم اللہ پڑھے، اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ مانے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ دے دیا نا نتیجہ قرآن و اطرت کا آپ کو۔ کتنا گہرا ربط ہے قرآن اور اہل البیت میں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو سورہ دہر پڑھے اور اطرت رسول کی سخاوت کا قائل نہ ہو۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو شب ہجرت علی ابن ابی طالب کے بستر رسول پر شبیہ رسول بن کے سج جانے کو، توجہ فرمائیے گا، ہاں پڑھے اور علی کی فداکاری کا قائل نہ ہو۔ یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کیسا قاری قرآن ہے جو پڑھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کو، کیسا قاری قرآن ہے جو آیت ابلاغ دین پڑھے، آیت اکمال دین پڑھے، شب ہجرت نازل ہونے والی آیت پڑھے، سورہ عادیات پڑھے، سورہ مبارکہ دہر پڑھے اور مصطفیٰ کے اعلان غدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ جملہ آپ ہی کہہ دے، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اوئے ہوئے ہوئے یا اللہ، علی کا عشق علی کی ملا دکھائی دے، علی کا عشق علی کی ملا دکھائی دے، نماز ایسی ہو کہ جس میں خدا دکھائی دے، اور نظر نہ آتی ہو جس کو درار کعبے کی، اس کو بھلا کیسے کربلا دکھائی دے۔ وہ مصرے محرم میں پڑھ گیا تھا، تکرار نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس نے کہا نا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے، میں خانہ غدیر کی، میں نے کہا نا کہ جو آیت ابلاغ دین اور اکمال دین پڑھے اور مصطفیٰ کے اعلان ولایت پر ایمان نہ رکھے، توجہ جملہ آپ کہہ گئے، بہت اچھا کیا، توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے۔ یہ تیرا کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے، ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے، وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے منکر غدیر کا۔ کہا یا علی قرآن، توجہ فرمائے گا، پڑھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کا امام پہلے دن آ کر عام نماز نہیں، خاشعین کی نماز کا سبق دے رہا ہے۔ اس گھر میں اگر مصلی عبادت نہ بچھے تھوڑا سا ہمیں دکھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔
کیسا وہ لہجہ ہوگا، کیسا وہ کمال۔ اس لیے دنیا نے لکھا کہ اگر دنیا علی کے دروازے پہ بیٹھ کے علم لے لیتی، روز قیامت کے دن تک انسان کو، بشر کو، اولاد آدم کو ریسرچ کی ضرورت نہ پڑتی۔ علی اتنا دے دیتے، مگر بدقسمت مسلمان علی کو جنگوں میں مصروف رکھا۔ عزادار ہو، ماتمدار ہو، جی چاہ رہا ہے چند سطریں عبادت کی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ کوفہ میں علی وقت گزر رہا ہے، شہزادوں کو بلایا، ماتم کرنا آج انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ عزادار، آپ بھی پرسادار۔ شہزادوں کو بلایا اور بلا کے علی نے یہ جملہ کہا کہ حسن بیٹا جاؤ مدینہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ۔ اجرکم اللہ، میرے مالک ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ اجرکم اللہ عزادارو۔ ہاں عزادارو، جب شہزادے تیار ہو کے جانے لگے، قبلہ علی نے ایک جملہ کہا، آواز دی حسن، کہا جی بابا، کہا حسن تمہیں معلوم ہے نا میری بیٹیاں کتنی بڑی پردہ دار ہیں؟ کہا بابا حکم کیجئے۔ کہا حسن علی کہہ رہا ہے، اے حسن بیٹا رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی مدینہ کے کسی شریف کی نظر میری بیٹیوں کے سائے پر پڑ جائے۔ اجرکم اللہ، اٹھوال کا مجمع آپ کی عزاداری مشہور ہے، معروف ہے۔ خدا کی قسم آپ کو اللہ نے عشق عزا عطا کی ہے اور آپ نے بھی حق ادا کیا، سیدہ کے رومال کا حصہ بناتے ہو۔ اللہ آپ کو اجر کثیر عطا کرے۔ آج کی مجلس نہیں، جب مجلس میں جایا کرو۔ اے عزادارو، کہا ہاں سنو ذرا جملے، کہا دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا۔ ہاں عزادارو، قافلہ چلا، ہر ماتمدار میری طرف متوجہ رہے گا۔ عزادارو ہاں آتے رہتے ہیں عقیدتوں کا اظہار کرنے والے، بارگاہ اہل البیت میں فضائل و مصائب کی صورت میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے والے آتے رہتے ہیں، لیکن آپ عبادت میں مصروف رہیے گا۔ ہاں عزادارو، علی نے کہا حسن بیٹا دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، میری بیٹیاں بڑی پردہ دار ہیں۔ عزادارو ہاں پیغام ملا، بیٹا میری طرف دیکھنا، پیغام ملا۔ جب پیغام ملا نا قبلہ، میں روایت نہیں، میں عقیدت کے جملے کہا کرتا ہوں، جب ہاں رسول زادیوں کو پیغام ملا ہوگا نا کہ بابا کی شاہی میں شہزادیاں بن کے جا رہی ہے، ہائے ہائے جملہ رونے کا ہے۔ عزادارو ہاں حیا کی چادر سر پہ لی ہوگی، عزادارو مزار نانا پہ آئی ہوگی، عزادارو یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب زینب نے کہا ہوگا نانا ہم بابا کی شاہی میں شہزادیاں بن کے جا رہی ہیں۔ شاید میں نہ سمجھا سکا، ماں کی قبر پہ آئی ہوں گی، اماں بابا کی شاہی میں ہم شہزادیاں بن کے جا رہی ہے۔ عزادارو قافلہ چلا بزرگوں، قافلہ جب چلا نا عزادارو ہاں حسن مولا جیسے سرکار نے فرمایا تھا، عزادارو ہاں دن کو آرام کرتے، رات کو سفر کرتے۔ عزادارو چلتے چلتے یہ قافلہ جمعہ کا دن تھا، کوفہ کے باہر آ گیا۔ اٹھوال کا مجمع خیرات لے کے میں نے جانا ہے۔ عزادارو ہاں کوفہ کے باہر آ گیا، مولا حسن نے عزادارو قافلہ روکا۔ عزادارو ہاں کوفہ میں آئے، دیکھا علی منبر کوفہ پر خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ عزادارو ایک تحریر لکھی، لکھ کر منبر تک پہنچائی، کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئی۔ اجرکم اللہ، ہاں ہاں ہر آنکھ انتظار کر رہی ہے، ماتمداری ہے۔ کہا بابا تیری پردہ دار بیٹیاں کوفہ کے باہر آ گئیں۔ عزادارو علی نے خطبہ روکا، ماتمدارو خطبہ روک کرنا، علی نے ایک لفظ اپنی زبان پہ 3 مرتبہ کہا حسن بیٹا لیلن و لیلن و لیلہ، کہا حسن بیٹا یہ کوفہ ہے، زینب پردہ دار ہے، ابھی دن ہے رات ہونے دو۔
اجرکم اللہ. شہزادہ لوٹا، ماتمدار بیٹھے ہو. عزادارو ہاں قافلہ رکا رہا. دو جملے ہیں جن کے لیے میں نے خدا کی قسم اتنا گریہ کیا کہ صفحہ کتاب بھیگ گیا تھا. عزادارو علی نے خطبہ جمعہ ختم کیا. خطبہ جمعہ ختم کر کے نا عزادارو علی کوفہ کے ہر دروازے پر گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. استقبال کی اجازت ہے آپ کو؟ ہاں ہاں. عزادارو علی کوفہ کے ہر دروازے پر گئے. عزادارو جا کر عزادارو علی دق الباب کرتے. عزادارو جب کوئی مرد دروازے پہ آتا نا، علی جیسا امام، علی کہتے تھے آج رات گھر سے باہر نہ آنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونق ہوگی عبادت کی. عزادارو علی کہتے ہیں آج رات گھر سے باہر نہ آنا. عزادارو ڈوب گیا جمعہ کا سورج. عزادارو چلے علی لو ماتم کی تیاری کرو. عزادارو چلے علی. اس عماری کو جا کے سنبھالا جس میں بیٹھی ہوئی تھی چادر تطہیر کی وارث. عزادارو علی قافلہ لے کے چلے. حسن، عباس، حنفیہ. عزادارو ہاں بھائی موجود. علی جیسا بابا ہماری آگے بڑھ رہی ہے. عزادارو بڑھتے بڑھتے نا عزادارو جب کوفہ کا صدر دروازہ آیا، علی نے کہا زینب اگر تکلیف نہ ہو عماری کا پردہ ہٹاؤ. عماری کا پردہ ہٹایا گیا. عزادارو علی نے کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہاں ہاں ہاتھ اٹھ گئے ماتم کے. عزادارو کا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر دروازہ ہے. پردہ جھکا. عزادارو ہماری آگے بڑھی. عزادارو کوئی بڑا بازار آیا، کوئی صدر چوک آیا. علی نے کہا اے زینب اگر تکلیف نہ ہو ایک مرتبہ اور ہماری کا پردہ ہٹاؤ. عزادارو اب جو ہماری کا پردہ ہٹایا، علی نے کہا پہچان لو یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہ بڑا بازار ہے. ہماری میں بیٹھی تڑپ گئی علی کی بیٹی. کہا بابا بازار و چوک تو بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں. حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس و حنفیہ بھی ہے. علی تڑپ کر بولے آج شہزادی بن کے آئی ہو، کوئی کوفہ ہوگا جب قیدی بن کے آؤ گی پہچان لو خطبہ کیسے دینا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑی منزل مصائب ہوگی. توسل کرو ذرا ثانی زہرا سے. عزادارو ہاں چند روز پہلے ہی بی بی کی دنیا سے رخصت ہوئی. ہاں عزادارو کا پہچان لو. عزادارو ہاں سوچتی تھی وہ کیسا کوفہ ہوگا. عزادارو سوچتی تھی زینب وہ کیسا کوفہ ہوگا. بس ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑنے لگا، کافی وقت ہو گیا. اے عزادارو آ گیا 61 ہجری کا کوفہ. عزادارو جب کربلا میں لٹ گئی علی کی بیٹی، بھائی مارے گئے، چادر نہ رہی، گود کے پالے گرم ریت پر سو گئے. اجرکم اللہ لو ماتم کرنا. عزادارو جب یہ قافلہ نا 61 ہجری میں عزادارو کوفہ میں آیا نا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اٹھوال کا مجمع ہے، مجھے دعا دے کے رخصت کریں گے. اے عزادارو ہاں کوفہ میں نے جب علی کی بیٹی نے قدم رکھا نا ماحول کیسا تھا. عزادارو شرابی شراب میں مست تھے، ڈھول بج رہے تھے، طبل بجاتے تھے، نجس انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہتے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. لیکن جو روایت میں نے پڑھی قبلہ میرا جگر پھٹتا ہے. عزادارو ہاں قافلہ گزر رہا ہے، ایک کوفہ کی عورت ہے. عزادارو غور سے دیکھتی رہی. عزادارو دیکھتے دیکھتے نا ایک مرتبہ علی کی بیٹی کے قریب آئی. قریب آ کر لو اٹھوال کا مجمع ذرا ماتم کرنا. قریب آ کر کہتی ہے قیدی بی بی ایک سوال کروں جواب دو گی؟ کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. عزادارو کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. اس کوفہ کی عورت نے کہا قیدی بی بی آپ کا چہرہ علی کی بڑی بیٹی کے چہرے سے ملتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس یہی میں چاہتا تھا مجھے دعا مل جائے. اجرکم اللہ. عزادارو اس وقت ہاں علی کی بیٹی نے کہا ام حبیبہ پہچانا نہیں ہے میں زینب ہوں. عزادارو کہا تو زینب ہے تو عباس کہاں گیا، حسین کہاں گیا. عزادارو کہا وہ نیزوں پہ میرے بھائیوں کے سر ہے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک منزل اور بڑھا لو، ماتم ہو جائے، ہاتھ اٹھ جائے، میں ممبر چھوڑ کے دعا لے لوں گا۔ اے عزادارو، جب بی بی نے کہا نا ہم کربلا میں اجڑ گئے، میرے 9 بھائی مارے گئے، میں بے کفن لاشیں چھوڑ کے کوفہ میں آ گئی، عزادار ام حبیبہ کہتی ہے بی بی بتا سکتی ہو کس کس نیزے پہ کس بھائی کا سر ہے؟ عزادار علی کی بیٹی نے کہا سنو، وہ جو سب سے اونچے نیزے پر، میری طرف دیکھنا، زخمی پیشانی والا سر ہے، یہ میرے حسین کا سر ہے۔ عزادار ایک ایک سر گنواتی گئی، ماں بہنوں، گنواتے گنواتے جب 8 سروں کا تعارف ہو گیا نا، عزادار ام حبیبہ کہتے ہیں بی بی آپ نے تو کہا تھا میرے 9 بھائی ہیں، وہ 9واں سر کہاں گیا؟ عزادار علی کی بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ وہ گھوڑے کی گردن میں دیکھو۔ عزاداروں کا میرے عباس کا سر اتنا زخمی تھا، نیزے پہ لگانے کے قابل نہ تھا، ارے ظالموں نے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ ہائے نہ عباس رہا نہ میری چادر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔